میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں بڑی گرم جوشی سے۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں، پورے دل سے خدا کے شکر گزار ہیں کہ ہم ان میسیجز کو نشر کر سکتے ہیں۔ بہت سے ٹیلی فون آئے اور ای میلز بھی آئیں، جیسے کہ پچھلے اتوار جو زیورک سنڈے خاص طور پر، اور لوگوں نے برکت پائی۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ ساری دنیا، سب لوگ، سب بہن بھائی اور تمام اہل زبان لوگ سن سکتے ہیں اور اس تجربہ کو حاصل کر سکتے ہیں جو کچھ خدا ہمارے دنوں میں کر رہا ہے۔ اور آج ہم اس میں مختصر طور پر جائیں گے۔ جو کچھ ہم تجربہ ان دنوں میں کر رہے ہیں اور قدرتی آفات آ رہی ہیں اور کچھ نہ کچھ ہر جگہ ہو رہا ہے، یہ صرف موسم کی تبدیلی نہیں ہے، ہر ایک چیز تبدیل ہو رہی ہے، ہر ایک چیز مختلف ہو رہی ہے، کچھ بھی ویسا نہیں رہا جیسے کہ پہلے تھا۔ اور ہر مرتبہ ہم اپنے خداوند کے کلام کو نئے طریقے سے دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جب تم ان باتوں کو ہوتا ہوا دیکھو تو اپنے سر آسمان کی طرف اٹھاؤ، کیونکہ تمہاری مخلصی قریب ہے۔ اور حقیقی طور پر ہم آخری فضل کے وقت کے اخیر میں، اس کے آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہیں۔ اور پھر ایک پوری کتاب ہے جو تثلیث کے بارے میں بتاتی ہے، اور وہ اس میں بہت سی تصاویر ہیں کہ تثلیث یوں ہے، اور لفظ تثلیث ایک مرتبہ بھی کلام مقدس میں نہیں لکھا ہے، ایک مرتبہ بھی 3 ابدی شخصیتوں کے بارے میں نہیں لکھا ہے، اور کسی کو اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، اور ورنہ آپ کے آنسو بہنے لگیں گے۔ اور اپنا وقت اس میں ضائع مت کریں۔ ہم کسی کو درست نہیں کرتے، خدا خود اپنوں کو جانتا ہے، اور اس کے اپنے صرف اسی کی آواز کو ہی پہچانتے ہیں۔ ہم نے طورفی کلام میں یہ سنا ہے، اور ہر ایک ولدیت جو آسمان پر اور زمین پر ہے وہ ہمارے آسمانی باپ سے نامزد ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بڑی شفافیت سے بیان کرنی چاہیے کہ پورے پرانے عہد نامہ میں یہ اعلان خدا کے بیٹے کی پیدائش کا اعلان کیا گیا۔ یہ مرکزی مضمون تھا پرانے عہد نامے کا۔ آج
تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ اور زیورے کے اتوار میں ہم نے اس کے بارے میں بیان کیا، خاص طور پر جو دعائے ربانی ہے اس کے بارے میں۔ کون یہ کہہ سکتا ہے، آئے ہمارے باپ؟ کون کہہ سکتا ہے؟ کون اس طرح دعا کر سکتا ہے؟ اور کس کلیسیا کو یہ کہنا چاہیے، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے؟ نہ کہ ہمارا خداوند، نہ خدا، ہمارا باپ۔ ہم کب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنے؟ کب ہم یہ دعا کر سکتے ہیں، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے؟ کچھ ایسا ہوا ہوگا، اور پیدائش کہیں ہوئی ہوگی، بیٹے اور بیٹیاں وہاں پر ہوں گی جو خدا کی پرستش روح اور سچائی سے کرتے ہیں۔ اور چنانچہ ہمارے خداوند نے کہا، ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، ورنہ تم خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اور جس کے پاس ابدی زندگی ہے ایمان سے، یسوع مسیح پر ایمان لانے سے، وہ ابد تک جی سکتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر جب ہمارا خداوند، اس سے پہلے کہ وہ آسمان پر جاتا، میں اپنے خدا کے پاس جاتا ہوں، تمہارے خدا کے پاس، اپنے باپ کے پاس اور تمہارے باپ کے پاس۔ وہ اس بات کو کے لیے شرمندہ نہیں تھا کہ وہ ہمیں اپنا بھائی اور ہمیں اپنے بھائی کہتا، اور روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں بھی نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، اس نئی امید میں اور اس کی جی اٹھنے کی قدرت سے جو یسوع مسیح میں اس نے ہمیں دکھایا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ میری التجا ہے آج کہ سب جو آج ساری دنیا میں اس پیغام کو سن رہے ہیں، وہ یہ کہہ سکیں اور دل سے کہہ سکیں، سنجیدگی سے کہیں، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ حقیقی طور پر ہم اس کے سچے بچے بن جائیں، حقیقی بچے بن جائیں، نئے سرے سے پیدا ہو کر، اس نئی امید میں پیدا ہو کر۔ انسانوں کے بچوں میں سے نکل کر ہم خدا کے بچے بن جائیں، اور یہ ہماری منادی کا نچوڑ ہے۔ آئیے دوبارہ اس کی طرف چلیں، اور وہ رسولوں کی تعلیم پر چلتے رہے۔ بھائی اور بہنوں، دیانتداری سے یہ کہیں، اور گزری صدیوں میں وہ انسانوں کو استعمال کرتا رہا تاکہ کلام کی منادی ہو، اور جو کچھ ان کے سپرد کیا گیا انہوں نے آگے اس کو پاس کر دیا، اور 1000 سال کے بعد جو کہ تاریک دور تھا،
صرف ایک کلیسیا ایسی تھی جو رومی کلیسیا تھی، کسی اور کو اجازت نہ تھی، کسی کو یہ حق نہیں تھا، صرف رومی کلیسیا کے عہدیدار ہی منادی کر سکتے تھے اور کسی کو یہ اجازت نہ تھی۔ لیکن پھر وقت آیا کہ اصلاح شروع ہوئی، اور اس سے پہلے بھی بیداریاں آئیں۔ ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، ان کے فرقوں کے نام اور ان کی بنیاد رکھنے والے لوگوں کے نام ہم نہیں بتائیں گے۔ وہ سب اصلاح کار تھے، وہ اصلاح کر سکے ان چیزوں کی جن کی وہ اصلاح کر سکتے تھے۔ کہ رومی کلیسیا میں کوئی بھی تعلیم، رومی کلیسیا میں کوئی بھی ایسی تعلیم کلام کے ساتھ میل نہیں کھاتی تھی۔ لیکن کچھ نہ کچھ وہ تبدیل کرتے گئے، لیکن تسلیس اور تسلیسی بپتسمہ اس کو وہ تبدیل نہ کر سکے۔ ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن ہمیں اب رسولوں کی تعلیم کی طرف واپس لوٹنا ہے، 100% واپسی کی طرف لوٹنا ہے، کلام مقدس کی طرف۔ اور بھائی اور بہنوں، ہم چند حوالہ جات پڑھیں گے، اور ہم بھائی برینم کا بھی حوالہ دیں گے، جسے خدا نے بڑے خاص طریقے سے استعمال کیا۔ اور میں یہ پہلے سے ہی کہنا چاہتا ہوں، جو اصلاح کار تھے، بھائی برینم ایک سچا نبی تھا جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا، جس نے اپنی خدمت کو جاری رکھا۔ یہ اسی طرح حقیقت ہے جس طرح ملاکی کے 3 باب میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت کے بارے میں لکھا ہے، جو خداوند کا پیش رو تھا تاکہ اس کی راہ کو تیار کرے۔ دیکھو، میں اپنا پیغمبر اپنے آگے بھیجتا ہوں۔ متعدد حوالہ جات جو نئے عہد نامہ میں ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، اور یوحنا پہلے باب میں بھی، یوحنا کے پہلے باب میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت کے بعد کہ ایلیا پہلے آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا، یوحنا بپتسمہ دینے والا وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے آیا، جیسے کہ ہمارے خداوند نے خود کہا، تم کسے دیکھنے گئے تھے؟ کیا تم نبی کو دیکھنے گئے تھے؟ وہ نبی سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے پر کلام لاگو ہوتا ہے، ایلیا کی مانند ایک نبی۔ ہمارے خداوند نے اس کی تصدیق کی، کیونکہ اس وعدے کی وجہ سے ملاکی 4 باب میں دو براہ راست وعدے وہاں پر لکھے ہیں۔
اور پہلا یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں، وہ والدین کے دلوں کو پھیرے گا اولاد کی طرف۔ لیکن ہمارے وقت میں دوسرا حصہ پورا ہوا کہ جو خدا کی اولاد ہے ان کے دلوں کو پھیرے گا، وہ جو رسولی والدین ہیں ان کے ایمان کی طرف، دماغوں کو نہیں بلکہ دلوں کو، کیونکہ انسان پورے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اور ہمیں اس پر زور دینا ہے کہ ہم گواہ ہیں جو خداوند نے وعدہ کیا، جو خداوند کی دوسری آمد کے تعلق سے اس کا وعدہ تھا۔ اور یہ سب سے امپورٹنٹ میسج ہے اس وقت کا کہ خدا کی طرف واپس لوٹیں، کلام کی طرف واپس لوٹیں، تیری مرضی پوری ہو۔ جو خدا کی اولاد ہے اس کے بیٹے اور بیٹیوں میں خدا کی مرضی پوری ہو۔ باقی سب وہ اپنے راہوں پر چلتے رہیں گے، وہ اپنی کلیسیاؤں میں چلتے رہیں گے، وہ اپنی تعلیمات میں چلتے رہیں گے، لیکن جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ یہ کہہ سکیں گے، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی پوری ہو زمین پر جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے۔ لیکن ان کے ساتھ، ان کے اندر، ان کے وسیلہ سے یہ حقیقت بنے گی، یہ سچائی ہوگی، باہر نکلنا، ان کی تیاری۔ اور یہ آخری وقت کا پیغام، ہر ایک چیز اس میں شامل ہے، مبشرانہ خدمت، تعلیمی، انبیانہ، ہر ایک چیز اس میں شامل ہے، اور ہر ایک چیز کی منادی ہونی چاہیے۔ ہمیں خدا کی بادشاہی کے لیے اپ ٹو ڈیٹ کیا گیا ہے، اور خداوند نے خود اس کا ذمہ لیا ہے۔ آئیے کچھ حوالہ جات پڑھیں گے۔ پہلا پطرس، اس کا دوسرا باب اور اس کی 6 سے 10 آیت تک۔ پہلا پطرس دوسرا باب اور اس کی 6 سے 10 آیت۔ چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ دیکھو میں صیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں، جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ رکیے ایک منٹ۔ جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ آمین کہیں۔ یہ اسی طرح لکھا ہے جیسے یہ یہاں پر ہے۔ جو اس پر ایمان لائے گا، جو کونے کے سرے کا پتھر ہے، جو یسوع مسیح پر ایمان لائے گا، وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ 7 آیت۔ پس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے، مگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے جس پتھر کو مماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہاں پر ہم رکیں گے
ایک ایماندار ہے، وہ خداون پر ایمان لاتا ہے، لیکن یہاں پر ایسے بھی ہیں جو ایمان نہیں لاتے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ 8ویں آیت، اور ٹھیس لگنے کا پتھر اور چوٹ اور ٹھوکر کھانے کی چٹان ہوا، کیونکہ وہ نافرمان ہو کر کلام سے ٹھوکر کھاتے ہیں اور اسی کے لیے مقرر بھی ہوئے تھے۔ یہاں پر کچھ کہنا چاہیے، وہ ٹھوکر کھاتے ہیں اپنی نافرمانی میں۔ میرے بہن اور بھائیوں، ایمان اور فرمانبرداری یہ ابتدا ہی سے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور شک اور بے ایمانی اور نافرمانی یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور بھائی اور بہنوں، اور یہ لکھا ہے، نافرمانوں ایمان نہ لانے والوں کے درمیان، کہ ان کے لیے یہ ٹھوکر کھانے کا پتھر ہے۔ یہ کتنی دردناک بات ہے کہ لوگ ایمان نہ لائیں۔ کیا خدا اس قابل نہیں ہے؟ کیا خدا کا کلام اس قابل نہیں ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے؟ کیا بائبل جو ہے یہ اس قابل نہیں کہ اس پر ایمان نہ لایا جائے؟ جو کچھ خدا نے ہمیں مسیح میں دیا، کیا وہ اس قابل نہیں کہ اس پر ایمان نہ لایا جائے؟ میں خدا پر ایمان لاتا ہوں، اور جو حقیقی ایماندار ہیں وہ وہی ایمان لاتے ہیں جو کچھ خدا نے اپنے کلام میں کہا ہے، اور وہ کبھی شرمندہ نہ ہوں گے۔ اور 9ویں آیت، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ او خداون کے نام کو جلال ملے۔ اور یہ ایمانداروں کے لیے اعلان ہوا ہے کہ تم ایک برگزیدہ نسل ہو جو خداون کی نظر میں مقبول ہے۔ جو ایمان خداون نے ہمیں دیا ہے، آپ خدا کی اولاد ہیں، آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہو، تم ایک برگزیدہ نسل ہو، ایک مقدس قوم، شاہی کاہنوں کا فرقہ، اور بادشاہ اور کاہن مہربانی سے اس پر ایمان لائیں، خداوند کے لیے اپنی زندگی کو مخصوص کریں، اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیں، توبہ کریں، خداوند کے سامنے اقرار کریں، جو کچھ اس کے سامنے غلط ہے اسے ترک کر دیں، تبدیل ہو جائیں، خداوند کو قبول کریں جو ہمارا نجات دہندہ ہے، اور پھر یہ پورا ہو جائے گا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا ان کو اس نے اپنی قدرت سے اپنے فرزند ہونے کا حق بخش دیا۔ میں پورا قائل ہوں کہ جو کوئی
اب ایمان لائے گا وہ پیلوٹوں کی جماعت میں شامل ہو جائے گا، اور وہ ریپچر کے لیے اس کے فضل سے تیاری کو محسوس کرے گا، اس میں شامل ہو جائے گا۔ اس کو قبول کریں مہربانی سے۔ 10ویں آیت، پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو، تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی ہے۔ او خداوند کا شکر ہے اور اسی کو سارا جلال اور عزت ملے۔ تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی اولاد بن گئے ہو، اس کے بیٹے بیٹیاں بن گئے ہو۔ بھائی اور بہنوں، خدا نے ہمیں وعدے دیے ہیں، اور ایک نہایت درد کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ تمام کلیسیاؤں میں، اور جیسے صدیوں سے ان کلیسیاؤں میں چلتا آ رہا ہے وہ ویسے ہی جاری ہے، وہی ان کے پیغامات اسی ترتیب سے وہ چلتے آ رہے ہیں، لیکن جن پر خدا کا فضل ہو چکا ہے، جنہوں نے پہچان لیا ہے، جنہوں نے وعدوں کو پہچان لیا ہے، جو وعدے اب پورے ہو رہے ہیں اس سے پہلے کہ یسوع مسیح کی واپسی ہو، اور جو شخصی طور پر اس کا تجربہ حاصل کر رہے ہیں، نہ صرف تبدیلی، نہ صرف نئی پیدائش، نہ صرف بحالی، نہ صرف معموری روح القدس کی معموری، ہر ایک چیز کا تجربہ، اور جو کچھ اس کے ساتھ شامل ہے، جو کچھ خداوند نے ہمیں دیا ہے، اور اس کا تجربہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور مجھے یہ کہنا ہے، بار بار کہنا ہے، جو خدا کی حقیقی فرزند ہیں وہ مودع فرزند ہیں، جس طرح ہمارا نجات دہندہ، جس طرح اس کا وعدہ پورے پرانے عہد نامہ میں پایا جاتا ہے، اور ہر ایک وعدہ جس کا تعلق اس سے تھا وہ پورا ہو گیا، اس میں پورا ہو گیا، اس کے وسیلہ سے پورا ہو گیا۔ اور اسی طرح ویسے ہی ہم بھی مودع فرزند ہیں، جو خدا کے مودع کلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ویسے ہی جو خدا نے ہمیں دیا ہے ہم بھی ویسے ہی ہر ایک چیز کو حاصل کرتے ہیں۔ اور جو کچھ بھائی برینم کی خدمت کے تعلق سے ہے، اور مجھے یہ کہنا ہے بار بار، ہر ایک پیغام میں، ہمارے زمانہ میں خدا نے عظیم کام کیے، جو نہیں ہوا، جو کچھ 2000 سالوں میں نہ ہو سکا وہ ہمارے زمانہ میں ہوا، اور خدا کے فضل سے میں ان سب باتوں کا خود شنید اور چشمدید گواہ ہوں، اس وعدے کا، وہ خدمت جس کو خدا نے برکت دی، مقرر کیا، اور 10 سال میں اس کا گواہ تھا۔ جو کچھ خدا نے ہمارے زمانہ میں کیا اس کے فضل سے۔ آئیے ایک اور حوالہ پڑھیں گے، پہلا تیموتھیوس اس کا 2 باب 5ویں سے 7ویں آیت۔ پہلا تیموتھیوس اور اس کا 2 باب 5ویں سے 7ویں آیت۔ کیونکہ خدا ایک ہے، اور خدا اور انسان کے بیچ میں
दरमियानी भी एक यानी मसीह यीशु जो इंसान है, जिसने अपने आप को सबके फिदिया में दिया कि मुनासिब वक्तों पर इसकी गवाही दी जाए। मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी गर्ज से मुनादी करने वाला और रसूल और गैर कौमों को ईमान और सच्चाई की बातें सिखाने वाला मुकर्रर हुआ। पालूस के पास बराह रास्त बुलाहट थी और वो अपनी बुलाहट का फरमाबरदार था। भाई और बहनों, और यही मुनासिब है कि जब खुदावंद बुलाहट देता है और उसको खास ताकीद की गई कि उसे क्या करना है, उसको हिदायत दी गई, वो मुकर्रर हुआ था कि वो उस्ताद हो, वो रसूल हो और मुकर्ररा वक्त पर गवाही दे। और उसकी जो हकीकी बुलाहट थी कि वो गैर कौमों के लिए मुकर्रर हुआ था। और वो कह सकता था कि वो उस बुलाहट का फरमाबरदार रहा, दयानतदारी से उसने उसे पूरा किया, क्योंकि जिसके लिए वो मुकर्रर हुआ था, बड़ी ईमानदारी से उसने अपनी बुलाहट को फॉलो किया। ऐसे ही भाई ब्रैनम के साथ था। और खुदा के फजल से इस वक्त में भी कि खुदा की बुलाहट ऐन उसी तरह ताबेदारी से पूरी की गई जिस तरह खुदावन ने मुकर्रर की थी। और जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं जिनका उसमें हिस्सा है, ताबेदारी से और ईमानदारी से उसको पूरा करें। आइए आगे पढ़ें। दूसरा तिमोथियस 4 बाब और 1 से 5 आयत। खुदा और यीशु मसीह को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूं कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तइद रह, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मुलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जा होंगे। मगर तू सब बातों में होशियार रह। इसके बारे में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। लोगों को सब कुछ सिखाया गया है, सब कलीसियाओं में। वहां पर सेमिनार हो रहे हैं, वहां पर कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, स्टडीज हो रही हैं, लेकिन सच्चाई कहां है? सच्चाई कहां है भाई और बहनों? यह हवाला भाई ब्रैनम ने 3 मर्तबा बुलंद आवाज से
दूसरा तिमोथियस उसका 4 बाब पढ़ो और मुबशराना खिदमत करो। और इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? खुदावन ने फजल किया है, सब कुछ कहा जा सकता है। और बुलाहट को बड़ी दयानतदारी से पूरा किया गया। भाई फ्रैंक आपको और क्या बताए कि यह हवाला बुलंद आवाज से मैंने ये सुना, खुदावन ने कहा, मुझे कहा गया, मेरे खादम उठ और पढ़। दूसरा तिमोथियस 4 बाब। बहुत सी बातें हैं जो कुछ खुदावन ने किया है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप तारीख और शहर को भूल जाते हैं, लेकिन खुदावन जानता है कि उसका पाक कलाम उसको पूरी सच्चाई से बयान किया जाए। और तालीमें इधर उधर चलती रहती हैं और जो सवालिया निशान छोड़ देती हैं, लेकिन हमारा काम यह है सिर्फ पाक कलाम की मुनादी की जाए, सिर्फ वही जो कुछ लिखा है इसमें, जो कुछ रसूलों की तालीम में नए अहदनामा में लिखा है, सिर्फ वही लागू होता है कलीसिया पर। जिंदा खुदा की कलीसिया पर सिर्फ वही लागू है, उसके बेटे और बेटियों पर सिर्फ वही लागू है। बाकी दुनिया जो चाहे माने, जो कुछ मर्जी पर ईमान रखे, लेकिन हमारा ईमान सिर्फ और सिर्फ कलाम मुकद्दस पर, जो कुछ इसमें लिखा है उसी पर है। और जो कुछ इसमें लिखा है, जैसे यीशु ने कहा कि जो कोई मुझ पर वैसे ईमान लाए जैसे किताबे मुकद्दस में लिखा है, जैसे किताबे मुकद्दस में लिखा है, उसने कहा हमें वैसे ही ईमान लाना है जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है। आइए आगे पढ़ें। दूसरा तिमोथियस 4 बाब और उसकी 5वीं आयत। मगर तू सब बातों में होशियार रहे, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। बिल्कुल, मैं यही कह सकता हूं, प्यारे खुदावंत, तूने मुझे बुलंद आवाज से पुकारा, तूने मुझे बुलाहट दी, तूने मुझे भेजा कि आखिरी पैगाम को लेकर जाऊं सारी दुनिया में। मुझ पर फजल कर, सिर्फ वही कहूं जो तूने कहा है अपने कलाम में। और मैं एक दयानतदार नौकर की तरह तेरे सामने हाजिर हो सकूं, जिसने कलाम को दुरुस्त मकाम पर रखकर उसको काम में लाया, उसके दुरुस्त मकाम पर रखा। और सारे जो खादम भाई हैं जो इस रूहानी खुराक को आगे तकसीम कर रहे हैं, वो कलाम को दुरुस्ती से काम में लाएं। और जैसे भाई ब्रैनम ने देखा 1964 में कि दुल्हन वापस कलाम के साथ एक लॉक स्टेप, कदम ब कदम उसके साथ है। और फिर उसने यह भी देखा कि दुल्हन
وہ قدم بہ قدم کلام کے ساتھ چل رہی تھی، پوری یگانگت کے ساتھ، کلام مقدس کے ساتھ، اس قیمتی کلام کے ساتھ۔ پوری یگانگت کے ساتھ، خدا اور اس کے کلام کے ساتھ۔ دوسرا تیموتھیوس چوتھا باب 16ویں اور 17ویں آیت۔ دوسرا تیموتھیوس چوتھا باب 16ویں اور 17ویں آیت۔ میری پہلی جواب دہی کے وقت کسی نے میرا ساتھ نہ دیا، بلکہ سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ کاش کہ انہیں اس کا حساب دینا نہ پڑے، مگر خداوند میرا مددگار تھا اور اس نے مجھے طاقت بخشی تاکہ میری معرفت پیغام کی پوری منادی ہو جائے اور سب غیر قومیں سن لیں، اور میں شیر کے منہ سے چھڑایا گیا۔ ہر کوئی، پوری دنیا میں سب نے یہ سنا۔ 1979 میں شیطان نے پوری کوشش کی کہ وہ مجھے برباد کرے اور خداوند کے کام کو برباد کرے، اور سب لوگ مجھے چھوڑ گئے، اور کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا۔ اور بھائی لیونارڈ روس اور بھائی پال شمٹ یہ میرے ساتھ تھے، اور خداوند نے بلند آواز سے یہ کہا، میرے خادم کہ لیونارڈ روس کو ایلڈر ہونے کے لیے مقرر کر، اور بھائی پال شمٹ کو بھی مقرر کر۔ اور یہ دو بھائی وفاداری سے چلتے رہے اس وقت میں بھی جب سب چھوڑ گئے۔ لیکن یہ اب ضروری نہیں ہے، یہ اہم نہیں ہے۔ خدا وفادار تھا اور وہ وفادار رہا، اور اس کا کام، منادی کا کام جاری رہا جب تک کہ وہ مکمل نہ ہو گیا۔ اور سب کچھ اب مکمل ہو چکا ہے، ہر ایک چیز بحال ہو چکی ہے، ہر ایک چیز واپس اپنی اصل حالت میں واپس آ چکی ہے۔ کوئی بھی اجنبی تعلیم ہم نہیں مانتے، صرف وہی جو کلام مقدس میں لکھا ہے اسی کی منادی ہوئی۔ اور جیسے یہ بلاہٹ ایک حقیقت ہے، اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ جب بلاہٹ دیتا ہے تو وہ تاکتا ہے جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے، اور ہم نے اس کے فضل سے اس کو جاری رکھا۔ جیسے کہ حقیقت ہے کہ جیسے بھائی برانم نے 80 مرتبہ اس کا دہرایا، جو کچھ اسے 11 جون 1933 کو کہا گیا کہ پیغام جو وہ لے کر آیا وہ مسیح کی دوسری آمد کا پیشرو ہوگا۔ جس طرح یوحنا بپتسمہ دینے والے کو اس وقت مسیح کی پہلی آمد پر وہ ایک پیغام لے کر آیا، اور یہ آخری پیغام جس کو ہم اخیر زمانے کا پیغام کہتے ہیں، یہ بھیجا گیا، یہ اس کے بیٹے اور بیٹیوں کے پاس پہنچا جو یہ کہہ سکتے ہیں، آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔
ایک لمحے کے لیے میں یہاں رکوں گا. باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے. باپ کا نام کیا ہے؟ اگر یہ کہا گیا ہے اس ارشاد اعظم میں، انہیں کہا گیا کہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو. چنانچہ ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارے خدا نے آسمان میں اپنے آپ کو بطور باپ ظاہر کیا، زمین پر اپنے بیٹے کے اندر ظاہر کیا، اور کلیسیا کے اندر روح القدس کے وسیلہ سے ظاہر کیا. اور نئے عہد نامے کا اس کا نام کیا ہے؟ ہماری زبانوں میں ہم اس کو یسوع کہتے ہیں، لیکن عبرانی میں اس کو یشوا. کوئی نام جو انسانوں کو اس کے علاوہ نہیں بخشا گیا، جس میں ان کو بپتسمہ دیا جائے، جس میں ان کی گناہوں کی معافی ہو، ان کو شفا ملے، ان کو برکت ملے. کوئی دوسرا اور نام نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کا نام. اور کلیسیائی والدین نے کیا کیا؟ ان کے پاس کوئی مکاشفہ نہ تھا. انہوں نے متی کے 8ویں باب کا ترجمہ کیا. انہوں نے کہا صرف باپ بیٹے روح القدس کے نام میں بپتسمہ دیا جائے. یہ ایسے نہیں ہوا، بلکہ اس نام میں بپتسمہ دیا گیا جیسے باپ اور جو باپ اور بیٹے اور روح القدس کا نام ہے. ہم پورے دل سے خدا کے شکر گزار ہیں. اور میں یہاں پر کچھ کہنا چاہوں گا کہ تثلیثی کلیے کے اندر کوئی بھی کسی برکت کا اعلان نہیں ہوا. اور 325 عیسوی سے یہودیوں پر لعنت بھیجی گئی باپ بیٹے روح القدس کے نام میں، اور اس کلیے کے تحت باقی سب پر لعنت بھیجی جاتی تھی. یہ ایک اہم چیز تھی. اس لعنت کا اعلان کیا گیا باپ بیٹے روح القدس کے نام میں. ایک مرتبہ بھی یہ کلیہ استعمال نہ ہوا رسولی دور کے اندر. کسی بھی وقت برکت کے لیے یہ کلیہ استعمال نہ ہوا. اس کا نام یسوع رکھنا، خداوند کے نام کو جلال ملے. ہر برکت جس کا اعلان ہوا نئے عہد نامہ کے اندر، نجات، شفا، مخلصی، جو کچھ بھی تھا، سب کچھ خداوند یسوع مسیح کے نام میں ہوا. ہر بپتسمہ، اعمال 2 باب 38ویں آیت، اعمال 8واں باب اس کی 16ویں اور 17ویں آیت، اعمال 10واں باب اور اس کی 48ویں آیت، اعمال 19واں باب اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت، رومیو 6 باب اس کی 3 اور 4 آیت. او میرا خدا جو آسمان پر ہے. کون ایک مرتبہ پھر بائبل کو پڑھے اور وہ اس لعنت کو اس کو اتار پھینکے. خدا 3 ابدی شخصیتوں میں نہیں ہے. ازل میں بیٹا نہیں تھا. ہمارے پاس نیا عہد نامہ ہے،
बाहर निकले, निकल आए, बाबल की असीरी से निकल आए। यीशु मसीह के नाम में, खुदावंद यीशु के नाम में निकल आए। एक मर्तबा भी कोई भी तसलीसी कुलिया किसी मर्दे खुदा के मुंह से नहीं निकला। और कलाम मुकद्दस में यह कहीं नहीं लिखा। कोई क्या कहे इस बारे में, हमारा वक्त पूरा हो चुका है। आइए इसका खुलासा करें जो सब इस बारे में है। अब अखीर जमाने का भी खीर आ चुका है। जो कुछ खुदावन ने पेशतर से बताया वो पूरा हो चुका है। इजराइल के बारे में, यरूशलेम के बारे में। यरूशलेम तकरीबन 800 मर्तबा यरूशलेम का जिक्र आया है बाइबल में। और जो कुछ दुनिया में अब हो रहा है लोगों में, और एक वक्त आ चुका है अब कि खुदा का कलाम जो यरूशलेम से सादर हुआ पैंतीकोस के दिन, और वो यरूशलेम से ही बहाल हुआ, क्योंकि यहां पर लिखा है कि खुदा की निजात का मंसूबा वो मुकम्मल हुआ। तमाम आफतें, जलजले, कहत, ये वबाएं एक के बाद एक, और सब कुछ हो रहा है एक के बाद एक, और हम देख रहे हैं, और दुनिया तब्दील हो चुकी है। जो हकीकी ईमानदार है उनकी सिमत कलाम मुकद्दस की तरफ है। वो जानते हैं कि अब हम किस मरहले में पहुंच चुके हैं। हम अपने सरों को आसमान की तरफ उठा सकते हैं, क्योंकि हमारी मखलसी नजदीक है। और आखिर में एक मरतबा फिर मैं ये नसीहत करूंगा, सब जो आखिरी पैगाम को सुन रहे हैं, ईमान लाएं, सिर्फ उसी पर ईमान लाएं जो लिखा है। जैसे पौलुस कह सकता था, उस गवाही दे सकता था कि उसकी खिदमत पूरी हुई जिसके लिए वो मुकर्रर हुआ। जो कुछ उसे कहा गया उसने उसकी मुनादी की। हमने भी उस सब की मुनादी की, खुदा की पूरी मसलहत की मुनादी की गई। और जो कोई खुदा से है वो खुदा की सुनता है। कुछ ठोकर खाते हैं हमारे ईमान की वजह से, और जो नाफरमान है, लेकिन कुछ हैं जो ईमान ले आते हैं और वो उस ईमान में शामिल हो जाते हैं और फरमाबरदारी करते हैं। यह सबसे अहम वक्त है, इंसानी तारीख का सबसे अहम और कीमती वक्त है। जिंदा खुदा की कलीसिया में सबसे अहम वक्त है। और जो सुनता है और जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। बरकत पाएं यीशु मसीह के नाम में जो हमारा खुदामंद है, और खास तौर पर जो खादम भाई हैं, सब लोग अहले जुबान। आज मैंने सलाम नहीं भेजे, और बहुत सलाम आए हर तरफ से। हम खुश हैं, हम खुदावंद से जुड़ चुके हैं और एक दूसरे से भी जुड़ चुके हैं। हमारे खुदा को, उसे सब जलाल मिले सारी अब्दियत में। हालेलुया, आमीन। आइए सब खड़े हो जाएं और पढ़ें, और भाई बोग हमारे साथ दुआ करेंगे।